آپ کو نہیں لگتا کہ فحاشی جو ہے بڑی کامن ہو گئی ہے آج کل سوسائٹی کے اندر اور ہر بندہ کر رہا ہے کیونکہ لوگ دیکھنا ہی فحاشی چاہتے ہیں؟ بہت ضروری ہے ماں باپ کا بیٹوں کو اچھی تربیت دینا بچپن سے. اگر آپ انہیں یہ نہیں بتا رہے ہیں صحیح اور غلط کا فرق, بس ان کی زندگی تباہ ہے. صرف ان کی نہیں, وہ اپنے آس پاس اور اپنے آنے والی ہر انسان کی زندگی تباہ کرتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو رسپیکٹ دی جاتی ہے وہ اس بہاف پہ دی جاتی ہے کہ اس کے کتنے فالوورز ہیں؟ میاں بیوی میں لڑائی ہوئی ہے تو چاہے وہ ساس ہوگی, وہ آ کے فون کہے گی ہاں ابھی کبھی سے نکال. وہ یہ نہیں کہے گی کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ ایسے بات کریں. اس ایپیسوڈ میں حیا کے ساتھ ہم نے بات کی ہے انفلوئنسرز کے بارے میں, ان کی لائف میں کیا چیلنجز آتے ہیں, انہوں نے کس طرح سے اپنے چیلنجز کو اوور کم کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حیا کے ساتھ کافی کینڈیڈ ڈسکشن ہوئی ہے, انہوں نے کھل کے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا ہے, انہوں نے کیسے دھوکے کھائے اور کیسے انہوں نے دھکے کھائے اور اپنے چیلنجز سے انہوں نے کیسے سیکھا اور انہوں نے کیسے امپرووائز کیا. اس کے علاوہ ہم نے اس بارے میں بھی بات کی کہ خواتین کے ساتھ پاکستان میں خاص طور پہ کیا کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. اس ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا, آئی ایم شیور آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی لرننگ ملے گی. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو لوکل ٹاکس. آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں جی حیا مسعود خان, جو کہ فیشن اور لائف اسٹائل انفلوئنسر ہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. You're welcome. کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے. اگر ہم اسٹارٹ کریں حیا فرام یور جرنی, what inspired you کہ آپ نے انفلوئنسر, کیا سوچا ہوا تھا کہ آپ نے انفلوئنسر ہی بننا ہے, یا کس چیز نے آپ کو اس طرف سوچنے پر مجبور کیا کہ میں انفلوئنسر بنوں گی؟ نہیں, ایسا سوچا تو بالکل بھی نہیں ہوا تھا. To be honest, I'm still learning. تو ہوا یہ تھا کہ I used to live in Lahore. I got married and I was in Lahore, and then I came back living with my parents now. So when I came back here, so I was looking for job here. سارے کچھ, میرے ایک فرینڈ ہے, he's a photographer. اس نے مجھے جو بتایا وہ he was very much into it. اس طرح جو ہے کافی انفلوئنسرز کو اس نے ہیلپ کیا, بہت فوٹو شوٹس کرنا, like he knew a lot about it. تو اس نے مجھے جو ہے نا یہ سائڈ دکھائی. اب شوق تو شروع سے تھا ہی کہ جی تصویریں لینا, جی ٹک ٹاکس بن رہی ہیں, ایوری تھنگ. تو وہاں سے اٹریکشن کی یار لیٹس ٹرائی دس. تو اس سے پہلے بھی آپ پروفائل اپنی آپ نے پبلک رکھی ہوئی تھی, یا وہ بعد میں پھر اس کے حساب سے پبلک کی؟ پہلے پبلک نہیں تھی, بٹ ہاں میں ٹک ٹاکس وغیرہ بناتی تھی, وہ میری پبلک تھی. تو وہ ایک شوق وہاں سے پورا ہو رہا تھا. پھر یہاں پہ ہی اپرچونیٹی ملی, دیکھا کہ جی یہاں سے تو پھر پیسے بھی آپ کما سکتے ہیں. تو دیٹ گاٹ می ویری انٹرسٹنگ. مجھے لگا کہ ابھی اچھا آپ ٹک ٹاکر ہیں؟ No, I'm not a TikToker. No, I am not a TikToker. وہ صرف ایک میرا شوق ہے, شوقیہ جو ہے بنانا, تصویریں لینا, وہ میری آپ کہنے پارٹ آف مائی پرسنالٹی. کہ شروع سے جو ہے نا ان چیزوں میں I was very in. کیا شوق ہے کہ کس چیز نے آپ کو انفلوئنس کیا کہ ٹک ٹاکر؟ لوگ تو بڑا آج کل جو ٹک ٹاکر بننے میں بڑی بیڈ ریپوٹیشن ہے ان دا مارکیٹ. یا ریپوٹیشن, آئی ٹرولی بلیو کہ ہر کسی کا اپنا شوق ہے. ہر کوئی جو کر سکتا ہے, چاہے وہ ٹک ٹاکر بھی ہیں, بہت محنت کرتے ہیں. وہ کانٹینٹ بنانا بھی, آپ ایک نارمل بندہ, ایون کہ میں آئی تھنک میں اتنی محنت نہیں کر سکتی کہ میں ڈیلی بیسس پہ باہر نکلوں, سوچوں کہ آج میں نے یہ کرنا ہے, میں لوگ اکٹھے کروں. نہیں, آئی کانٹ ڈو دیٹ. بٹ آئی تھنک کہ یہ میجر مسئلہ ہماری جو ہے نا سوچ اور سوسائٹی کا رسپیکٹ پہ ہے کہ جی ٹک ٹاکر ہے یہ, تو ان کو کون پوچھتا ہے. اس لیے کہ ٹک ٹاکنگ بالکل آج کل جو بن گیا ہے نا لیول, زیادہ تر وہ چل رہے لائیو, ٹک ٹاک لائیو. اور خیر کچھ وہ جو ہے ٹک ٹاکرز ہیں جن کا کانٹینٹ وہ کوئی سمجھ سے باہر ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کون سے ٹک ٹاکرز ہیں کا جو ہے کانٹینٹ سمجھ کھل کے بتائیں نا, جب بتا رہی ہیں تو پھر یار آئی ڈونٹ تھنک سو آئی شوڈ ٹیک نیمز. اچھا چلے کانٹینٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. ان کا کانٹینٹ کیا ہے؟ ایک تو آئی ایم ویری مچ خلاف آف کہ آپ بہت زیادہ جب اپنی پرائیویٹ لائف دکھانے لگتے ہیں, جی ایج بیج سب کچھ دکھا رہے ہیں. اور پھر ٹک ٹاکر خیر وہ تو ایک بلاگرس میں آ جاتا ہے, یوٹیوب کے ولاگز وغیرہ میں. بٹ ٹک ٹاکرز تو آپ نے اس کی ٹک ٹاکس دیکھی ہوگی. ہیو یو سین 3-2-1 پلے؟ نام سنا ہوا ہے. God, you look at his videos. I mean اس کے ساتھ اس کی وہ وائف ہو چکی ہوئی ہے, پہلے جو ہے نہیں تھی, بندی تھی یا جو بھی تھی, بٹ دے ور لیونگ ٹوگیدر. اور ساتھ میں جب ان کا کانٹینٹ دیکھیں, مطلب آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, ہی از یوزنگ ہر ایز اے کانٹینٹ, اور اس میں وہ ہر طرح کی فحاشی کر رہے ہیں,
کپڑے پہننے سے لے کے اور بچہ بڑا کچھ چل رہا ہے. I don't think so کہ for the money. آپ کو نہیں لگتا کہ فحاشی جو ہے بڑی کامن ہو گئی ہے آج کل سوسائٹی کے اندر اور ہر بندہ کر رہا ہے کیونکہ لوگ دیکھنا ہی فحاشی چاہتے ہیں؟ فحاشی میں آ جاتی ہیں یار. ایک تو آپ اگر فحاشی میں بھی ٹرمز ہیں, کپڑے پہننے کی بات آپ کر رہے ہیں تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اگر آپ جیسے ہم کانٹینٹ کی بات کر رہے ہیں, اب آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں نا, میں آپ کہہ رہی ہوں he's touching her inappropriate جگہوں پہ, انسان کو صرف ویوز کے لیے, صرف ان چیزوں کے لیے. تو ویوز انہی چیزوں پہ آتے ہیں, انہی چیزوں پہ آتے ہیں. بٹ تو کیا کیا جائے؟ آئی تھنک کہ انسان لیکن آئی تھنک when you are into something like that, either you're all in, either you can't be. یہ میرے دوستوں نے مجھے سکھایا ہے کیونکہ میں خود بھی اسی طرح ہوں, میں ماڈرن بھی ہوں لیکن میرے کچھ جو ہے نا لمیٹیشنز بھی ہیں, میرے کچھ رول ہے کہ بھائی یہ لائن میں نے کراس نہیں کرنی. تو آئی تھنک کہ ہمارے جیسے معاشرے میں رہ کے یہ بہت امپورٹنٹ ہے دیٹ یو نو یور لمٹ, یو نو دیٹ کہ ویئر ٹو اسٹاپ, اور ہمارا معاشرہ کس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہم یہ چیزیں اسٹاپ کریں گے اور اتنا کھل کے نہیں کھیلیں گے آپ ایک بگ انفلوئنسر نہیں بن سکتے؟ اگین ہم سے ٹیلنگ یو کہ ڈپینڈس کہ ہم کس ٹرم میں یہ کھلنا بات کریں. اور پھر انفلوئنسنگ میں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اینی تھنگ دیر از سم تھنگ لائک دیٹ. آپ کانٹینٹ بنا رہے ہو, آپ جا رہے ہو, آ رہے ہو, ہمارا تو ایک بالکل ہی ڈفرنٹ ہے. می بینگ اے فیشن اینڈ لائف اسٹائل انفلوئنسر, میں دکھا رہی ہوں جی میں کس طرح سے آپ لوگ تیار ہو سکتے ہیں, آپ ہمارے جو ہے اسلام آباد میں کیا نیا کھلا ہے, کیا ہو رہا ہے, اس طرح کی چیز ہے. تو اگین اٹ ڈپینڈس, اور ہر کسی کی جتنی سوچ ہے وہ پھر اتنا ہی دیکھتا ہے, اتنا ہی سوچتا ہے. تو رسپیکٹ پہلے بہت زیادہ پہلے تو چاہیے. آئی ریسپیکٹ, آئی ناٹ ججنگ اینی ون اوور ہیئر, ٹرسٹ می. I would be the last person کہ میں اس جگہ پہ بیٹھ کے being myself a public figure میں کسی کو جج کروں گی وہ ایسے کر رہا ہے ویسے کر رہا ہے. جو کر رہا ہے I think people should respect that. کسی کا کوئی کنسرن نہیں ہے کہ وہ اس پہ کیوں بات کر رہا ہے یا کیوں نہیں کر رہا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پروفیشن میں رسپیکٹ نہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو آہستہ آہستہ ایکسپوجر ہو رہا ہے بٹ ناٹ دیٹ مچ جتنا ہونا چاہیے. ابھی بھی ہمیں, میں باقی لوگوں کی بات نہیں کرتی بٹ میں نے بہت چیزیں فیس کی ہیں. ایون کہ فیملی کی طرف سے بھی, میرے فیملی میں پہلے اس چیز کو میری اماں نہیں ایکسیپٹ کر پا رہی تھی کہ بھائی نہیں یہ نہیں کرنا, شوٹس میں نہیں جانا, یہ نہیں کرنا. بٹ اٹ ٹک ٹائم. جب انہوں نے دیکھا اچھا جی بڑے ریسپیکٹفل طریقے سے آپ لوگ ملتے ہیں, آپ جاتے ہیں, بلاتے ہیں, اینڈ آئی میٹ ریئلی گڈ پیپل ایز ویل آلسو. بٹ کچھ ایسے لوگ بھی ملے ہیں شروع میں جو میرے ساتھ تھے, جن کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا اور آج وہ مطلب ملیں گے بھی سارا کچھ, پر وہ عزت نہیں دے رہے ہیں, نظر آ رہا ہے. وہ وہاں پہ صرف یس واہ واہ ہو رہی ہے جہاں پہ جن کے پہلے سے زیادہ ہم سے فالوورز ہیں یا جن کا ایک گروپ بنا ہوا ہے جو ایک بڑا ان کی ایلیٹ ہم ورڈ یوز کریں گے, ان کا ہی آپس میں گیدرنگ چل رہی ہے اور انہیں کو ہی مینلی پوچھا جائے گا, مینلی پہلے ان کو بلایا جائے گا اینڈ دین اٹ کمز ٹو اس. تو یہ ایک چیز ہے اگین ہماری سوسائٹی میں عادت ہے کہ ہمارے لوگ ہی ایسے ہیں کہ وہ خود ہی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو رسپیکٹ دی جاتی ہے وہ اس بہاف پہ دی جاتی ہے کہ اس کے کتنے فالوورز ہیں یا اس کا کتنا جو ہے پی آر ویلیو ہے؟ آئی تھنک سو یس, بٹ آئی تھنک کہ اگر ہم بھی یہاں پہ کر رہے ہیں, وہ لوگ اسپیشلی میرا ان سے گلا ہے جن کے ساتھ میں نے کام شروع کیا, جو میرے ساتھ تھے. ویوز ہمارے بھی بہت اچھے ہیں, ریچ ہمارے بھی بہت اچھے ہیں. چلو فالوورز ذرا بڑھنے میں ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ یہ جینون ہے. جینون کیا مطلب خریدنے, یہ کیا فرق ہوتا ہے؟ آرگینک اور خریدے ہوئے ٹو ڈفرنٹ تھنگس. آرگینک یہ ہے کہ جی ہمارے ٹائم لگ رہا ہے, لیکن یہ کہ جو فالوورز آ رہے ہیں وہ خود فالو کر کے آ رہے ہیں, خریدے نہیں ہیں ہم نے. تو لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں جو خرید بھی لیتے ہیں کیونکہ اب آج کل بھی اب دیکھو ایزی ایکسیس بن چکا ہے, ایزی منی. فائدہ نہیں آپ خرید لیں, زیادہ ویلیو بن جائے گی ایک دم. خریدے ہوئے فالوورز وہ یہ ہوتے ہیں پھر کہ آہستہ آہستہ نا وہ آپ کو انفالو کر دیتے ہیں. اگر جیسے کہ جی آپ کی یو ڈونٹ لائک مائی پرسنالٹی, اب ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مجھے سمجھتے ہوں گے کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں, کچھ مجھے ریسپیکٹفل ہوئے, مجھے جانتے ہیں سارا کچھ, کہہ رہے ہیں یار یہ اچھا کام کر رہی. تو یہ بہت چیز ہے کہ اچھا خریدنے کا مطلب ہے کیا, کیونکہ آج کل نا کچھ باٹس والی کہانی بھی چل رہی ہوتی ہے کہ باٹ فالوورز اور وہ سارا بھی سین چل رہا ہوتا ہے. تو کیا آپ ان کی باٹ فالوورز کی بات کر رہی ہیں یا آپ اسپانسر ایڈس کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں, اسپانسر ایڈس آر ڈفرنٹ. اسپانسر ایڈس جو ہم لوگ لگاتے ہیں وہ تو چلے ہے اس لیے کہ آپ اپنا ایک جو ہے نا پوسٹ بوسٹ کر رہے ہیں, دیٹ از سم تھنگ ایلس, دیٹ از اوکے. ٹھیک ہے. بٹ ایک ہے فالوورز جو ہمیں ابھی بھی ان باکس میں میسیجز آتے ہیں کہ جی آپ نے اپنے فالوورز بڑھانے, اتنے پیسے دیں, اور وہ ہو جاتا ہے. ایون انسٹاگرام پہ بھی آپ سیٹنگز بتا کے
تو وہ جو میسیجز آ رہے ہوتے ہیں وہ سارے بوٹ فالوورز کے ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو بوٹ فالوورز ہوتے ہیں وہ اصل میں ریئل ہیومن بینگ ہوتے ہیں یا اس میں کچھ ہوتے بھی ہوں گے, لیکن موسٹلی میں آپ کو وہی کہہ رہی ہوں کہ وہ انفالو کر دیتے ہیں. میں نے اپنے ایکسپیرینس سے یہی دیکھا ہے, اپنے آس پاس اور سارا کچھ میں نے دیکھا تھا ہیپننگ. تو اگر پیسے لگانے پڑ رہے ہیں اور پیسے لگانے سے فالوورز آئیں گے اور پھر فالوورز کا ایونچولی امپیکٹ پی آر میں ملے گا کہ آپ کو زیادہ بہتر پی آر ملنے لگ جائے گی, تو بزنس کیس تو بنتا ہے نا کہ نہیں؟ It's not just about the followers. مطلب فالوورز میرے ابھی 10 لاکھ ہو جائیں, 5 لاکھ ہو جائیں, اور اس پہ میرے جو ہے ویوز یا لائکس یا کامنٹس جو ہیں 2 آ رہے ہیں, 10 آ رہے ہیں, پھر وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, پھر مجھے کام ہی نہیں ملے گا. بے شک میرے 6 لاکھ فالوور ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایگزیکٹلی وہ دیکھ لیں کہ آپ کی انسائٹ کتنی ہے, آپ کے ویوز کتنے جا رہے ہیں, آپ کی ریچ کتنی جا رہی ہے, کس طرح کی جو ہے آپ کو آڈینس دیکھ رہی ہے. اصل گیم ریچ کی ہے. اصل گیم ریچ کی ہے. ریچ کیسے بڑھاتے ہیں؟ اگین ہماری ہماری عوام بہت ڈرتی ہے, سیدھی بات نہیں بکواس. یہاں پہ بالکل ہم جو ہے نا تھوڑا سا گڈ لکنگ ہے آپ لڑکی, اور ماڈرن کپڑے پہن لیے, ذرا چلتے ہوئے ہیلس پہن کے ویڈیو بنا لیے, بس اس پہ آپ لائکس اور ہمارے ویوز دیکھے کہاں جائیں گے. کتنا ملین آ جاتے ہیں آرام سے. اگین وہ ڈپینڈنگ, ہاں جو ہے کچھ میں ملینز بھی جاتے ہیں, کچھ کے لاکھوں میں جاتے ہیں, ہزاروں میں جاتے ہیں, بٹ ایز کمپیریٹیولی کہ ہماری ایک نارمل اس پہ ایک اچھے کانٹینٹ پہ نہیں آ رہا ہے, بٹ اس طرح ہم کچھ لگا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہم تو وائرل نہیں ہو سکتے. آپ ہم لوگوں کو بلاتے رہے. اچھا نہیں, تو مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم آپ لوگوں کو بلائیں اور یہاں ہم ڈھک ماریں تو وائرل ہو جائیں گے. آپ ٹھیک نا ہمارے, آپ بلائیں اور آپ ہم سے اچھی گپ شپ کریں, اچھی جو دیکھ رہی ہے پھر اب وہ دیکھ دیکھیں اٹس آل اباؤٹ تمہارا دماغ چلا اس طرح ہے. بینگ انفلوئنسر سب سے مزیدار چیز کیا ہے انفلوئنسر بننے کی؟ یار آئی تھنک آئی ایم ویری بلیسڈ الحمدللہ ان اے وے کہ بہت سارے خرچے یار نکل جاتے ہیں, اسپیشلی میں یو گوئنگ فار ڈنرز, یو گوئنگ فار فوڈ, آپ کو شاپ مطلب چیزیں آ رہی ہیں, پی آر پیکیجز آ رہے ہیں, وچ آئی ہیو فیسڈ سو مچ دس تھنگ کہ بھائی تمہیں تو مفت میں ملاؤ. اچھا یہ چیز باقی مفت چیزیں ملتی ہیں, لوگ بھیجتے ہیں, جو پی آر پیکیجز بھیجتے ہیں, نئے برانڈز ہیں یا کوئی بڑے ہیں, وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں فار دا مارکیٹنگ, کہ بھائی لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ہے. بہت فری چیزیں آتی ہیں, بہت فری کھانے کھائے ہیں الحمدللہ. یار مجھے لگ رہی ہے بتائیں کہاں سے کیا ملتا ہے, یہ کیا اسٹوری ہے؟ جہاں ہمیں بھیجتی ہے یا پھر ہوٹل والے ہمیں خود جو ہے وہ کر لیتے ہیں, یا آپ یہاں پہ وزٹ کریں, ایسے ہی ہے. تو اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ بلاتے ہیں, تو ہم نے جا کے ان ریٹرن سے جو ہے ریلز بنانی ہے, اسٹوریز پوسٹ کرنی ہے, دیٹس اٹ, اور کھانا انجوائے کریں. اچھا ایونٹ انجوائے کریں, دیٹس اٹ. اور بس فری کھانا ملتا ہے یا پیسے بھی ملتے ہیں؟ پیسے بھی ملتے ہیں. اور پیسے کس طرح سے ڈیفائن ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کس حساب سے پیسے مانگتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کے پیچھے کوئی میتھمیٹکس ہے اس کی, یا کوئی سائنس ہے, یا بس جتنے دل کیا؟ یار آئی تھنک مانگ تو ہم اپنی مرضی سے سکتے ہیں, بٹ ایوری ون از گیٹنگ پیڈ ڈفرنٹلی. تو کوئی کاؤنٹ آف سبسکرائبر کے ساتھ کوئی فارمولا بنا ہوا ہے کہ انٹو دس, یا نہیں, I still am trying to understand that کہ یہ کیا سینیریو ہے, کیونکہ جن لڑکیوں نے میرے سے بات شروع کیا, میرے ساتھ کیوں تھیں, اب وہی لڑکیاں میرے سے زیادہ پیسے لے رہی ہیں اور ان کو دے بھی رہی ہیں. کیسے لے رہی ہیں زیادہ پیسے, کتنے زیادہ لے رہی ہیں؟ مطلب ایک دو مل کے ذرا پریشانی کو ڈسکس کرتے ہیں, یہ مجھے انٹرسٹنگ پریشانی لگ رہی ہے. ویسے تو مطلب پیسوں کا یہی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار باتوں پوچھتے تھے, یا تمہیں مل گئی پیمنٹ یا کتنے دیے تھے, ابھی تک تو اس سے آئیڈیا ہوتا ہے. کبھی بحث نہیں کی آگے سے بھائی کہ تم نے مجھے اتنے دیے ہیں, اس کو کیوں اتنے دیے ہیں. بیکاز یہ والا جو کام ہے ہمارا بیسیکلی یہ چل ہی اس پہ رہا ہے کہ اگر میں نے 10,000 بتا دیے اور وہ مان گیا 10 پہ, اور اگلی نے اگر اس سے زیادہ مانگے تو اٹس ناٹ مائی فالٹ. دین مطلب یہ نہ اس بندے کی فالٹ ہے, پھر کچھ میں جتنے مانگوں پھر یہ سامنے پی آئی والے کی مرضی ہوگی بھائی کہ نہیں یہ میرا بجٹ ہے. تو آپ نے ایک ایونٹ کے سب سے زیادہ کتنے پیسے مانگے اب تک؟ یار ایونٹس کے جو ہے میں نے سب سے زیادہ جو ابھی تک مانگے 50,000. پی آر کے اوور آل؟ پی آر تو اوور آل ویسے یہ کہ مفتی چیزیں آ جاتی ہیں, وہ ایک علیحدہ سین ہے. بٹ آپ اگر شوٹس وغیرہ کی یا ان چیزوں کی بات کریں, اگین دیٹ ڈیپینڈ کہ کس طرح کی کیمپین ہے, کس طرح کا پروجیکٹ ہے, اس میں زیادہ تر ہم مانگ سکتے ہیں. پیسے ایونٹ پہ زیادہ ہیں یا کیمپین میں زیادہ ہیں؟ کیمپین میں زیادہ, اگر اچھی کیمپین ہے تو پھر کیمپین میں زیادہ. تو کیمپین میں سب سے زیادہ کتنے مانگے ہیں آپ نے؟ 1.5 لاکھ. دس از واز دا لوسٹ, مطلب میں آپ کو یہ منیمم بتا رہی ہوں. میکسیمم نہیں بتائیں گے نا لوگ.
صحیح منیمم اور 1.5 लाख मांगते हैं. ये कितने दिनों का इवेंट होता है? लाइक एक दिन का बस एक कैंपेन है, एक वीडियो डिपेंड करती है कि जी अगर काम एक दिन में शूट खत्म हो गया, एक दिन में खत्म है, और एक अगर वीडियो 2 दिन, हाँ वीडियो तो वही की बन रही है, वो एक रील है 1.5 लाख की है. एक रील है या कपड़ों से रिलेटेड, मतलब कुछ भी स्वाइप कर रहे हो तुम लोग उस रील को, भाई 1.5 लाख रुपया बेचारे का. आप 1.5 लाख को छोड़े. आई थिंक कि हमारे मुल्क में जिस तरह हालात जा रहे हैं, ये भी एक बहुत ब्लेसिंग है कि आपको 10 मिनट जाकर सिर्फ स्टोरीज पोस्ट करनी है, उसके भी आपको 20-25 हज़ार मिलते हैं, तो क्या मसला है? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं. ऐसे ही. अच्छा, बीइंग इन्फ्लुएंसर आपने अच्छी चीजें बता दी कि फ्री चीजें आती हैं. मुश्किल चीज क्या है इन्फ्लुएंसर बन के? आपको क्या एक चीज है जो फेस करनी पड़ती है इन द सोसाइटी? क्या इन द सोसाइटी? आई थिंक कि सबसे बड़ा मसला रिस्पेक्ट का. पीपल थिंक कि ये अगर पब्लिक फिगर है, इसको सब पहचानते हैं, तो आप जो है ना इसको कुछ भी बोल सकते हो, तो पब्लिक प्रॉपर्टी होगी. पब्लिक प्रॉपर्टी होगी. मैं भी थोड़ी देर पहले ही बल्कि मदरसे से ये बता रही थी इनको कि आई हैव बीन थ्रू, मतलब ऐसे लोगों से एनकाउंटर किया. दे डोंट सी कि मैं फैमिली के साथ हूँ, दे डोंट सी दैट आई एम विद माय मदर और माय डॉटर, और वो आएंगे मुंह पे बिल्कुल खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे आपकी लास्ट टाइम मैं लेट मी टेल यू समथिंग. वो देख रहा होगा तो बहुत शर्म की बात. कोई नहीं देख रहा है, लाखों देख. I went to McDonald's, I was with my mama और my daughter. तो पहले ना हम टेबल पे सिर्फ बैठे हुए हैं, मेरी बेटी कहती है कि ममा that guy is looking at us again and again. तो मैंने कहा इग्नोर करो, इट्स ओके. अभी हम ये बात कर ही रहे हैं तो अम्मा मेरी इधर से आके बैठी है और वो साथ इधर से आके, and he didn't spoke to me first. वो अम्मी को कहते हैं आपकी बेटी मुझे बहुत अच्छी लगती है. मुझे रिश्ता मांग रहा है ना. नहीं, वो मेरे इसको अलाउ नहीं किया कि वो मेरी अम्मी से बात करे या उनके सामने. मतलब आई थिंक दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल कि आई डोंट नो हिम एंड ही इज जस्ट सेइंग आपकी बेटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, मेरी तरफ से खाना खा ले, मेरे से पैसे ले ले, मतलब इस तरह की बात है. एंड फिर आई थिंक स्पेशली विद योर फैमिली ये इन चीजों का बहुत ख्याल रखना चाहिए. तो जितनी देर बैठा उसने रिश्ते की वो बात की है बस? नहीं, वो बस शुक्रिया और एक जी आपने मेरे से बात कर ली है, डोंट टेक मी रॉन्ग करके जाएगा. एंड क्या हुआ फिर? एंड ये हुआ कि मैं इतना करती नहीं हूँ फ्री के आजकल का जिस तरह का जमाना है, बेचारे इवन आस्क मी फॉर सेल्फीज बट आई डोंट टेक, सिर्फ इसी वजह से कि कल को कुछ और बन के निकल जाएगा. भाई लोग ही इतने कमीने हैं. क्या बन के सेल्फी से क्या बना सकते हैं यार? आई डोंट फील कंफर्टेबल. अच्छा, जैसे आजकल एआई का दौर मेरे है, साथ आजकल सुना इतना है कि बड़ा कुछ कुछ हुआ है कि मैं बहुत जो है क्या ना, हुआ है बताएं आप. चीजें बताएं. 3 इवेंट्स 1 2 3 बताएं. यार आई विल नहीं बता. आई लाइक बहुत मेरे जो है ना ऐसे लोगों ने, I believe that I'm a very nice person, which I shouldn't be all the time, and I should keep my eyes and mind open. उस चीज़ों का लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया. I used to be very blunt, I used to be very open, अपने बारे में बताना, जाना, तस्वीरें हर किसी को दे देना, खींच लेना. When somebody, when especially you're a public figure, तो फिर मुझे लगता है कि वो privacy होनी चाहिए. I've been bullied, I've been tortured. उस तरीके से बिकॉज मेरी सारी इंफॉर्मेशन होती थी, मेरी पिक्चर्स बन के आ रही हैं, मेरी वीडियोस बन के आ रही हैं इस तरह से जी गंदी वाली, मैसेजेस आ रहे हैं गंदे, जस्ट मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स. तो उस वजह से फिर मैं अवॉइड करती हूँ कि यार इट्स बेटर टू यू नो. आज चले आपने वीडियोस का जिक्र किया, आजकल बड़ा मार्केट में आम हुआ है, गंदी वीडियोस का बड़ा आजकल मामलात चल रहे हैं मार्केट में. तो क्या ये आपको लगता है कि ओरिजिनल वीडियोस हैं या ये फेक वीडियोस हैं या ये क्या है इन वीडियोस के बारे में? वेल आई थिंक जो आजकल बहुत, अगर आप यू आर रेफरिंग टू देम, जो आजकल चल रही हैं, खैर वो तो बिल्कुल ओरिजिनल वीडियोस थी. आई डोंट थिंक सो दैट दे वर एआई और एनीथिंग. एक आ जाता है कि लड़कियां खुद भी बहुत ज्यादा बेगैरती कर रही, खुली सीधी बात है. और फिर आ जाता है कि लड़के तो इस तरह की हरकत करने से पहले दिस इज मतलब एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग. चाहे लड़की, आप लड़की को खुद स्लट बना रहे हो, आप लड़की को खुद जो है मतलब दिस इज, ये मर्द के अंदर होता है कि वो सामने वाले को किस तरह की इज्जत दे रहा है. वो अगर कपड़े छोटे पहन रही है, वो अगर जो मर्जी कर रही है, इट्स हर. अगर वो तुम्हारे साथ है, वीडियो बना रही हो, इफ शी इज अलाउइंग यू टू डू समथिंग शिट लाइक दैट, तो यू शुड कीप दैट रिस्पेक्ट. अगर वो तुम्हारे साथ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भाई इस तरह से कर दो. इज्जत हर किसी की है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है.
बस। डोंट यू थिंक कि कसूर इसमें लड़की का भी होता है कि जब ये वीडियो बन रही होती है वो अपने कंसेंट से बना रही है और बाद में जब वीडियो ये रिलीज हो जाती है और बाद में जाके फिर एट द एंड देखा जाए बीइंग अ सोसाइटी, अगर पाकिस्तान सोसाइटी में लड़के को तो कुछ भी नहीं होता, असल तो रिस्पेक्ट जो है वो लड़की की जाती है, ऐसा कंसिडर किया जाता है माशरे में। वैसे जाति की रिस्पेक्ट दोनों की है, बट हमारा बीइंग अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी अगर पाकिस्तान में आप देखते हैं तो रिस्पेक्ट तो लड़की की जा रही होती है। डोंट यू थिंक कि इस चीज में थोड़ी केयर करनी चाहिए लड़कियों को? बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली करनी चाहिए, बट ये एक बातें देखें इस तरह की कहने वाली है कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऑन द अदर हैंड ये एक नेचुरल सी बात है कि हम लड़कियां व्हेन वी आर इन्वॉल्व विद समबडी वी डू दैट, मतलब ये एक नेचुरल बात है, बिकॉज हमारी नेचर ही ऐसी है कि हमारे अंदर ये चीजें जिससे क्लोज है, ये हमारा हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड है या व्हाटसोएवर, उसके पास वो होगा, विच इज रॉन्ग। अगेन आई से क्या इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, क्या कैसे, क्या या बेवकूफ बना लेते हैं लड़के, या क्या ऐसा क्या कर लेते हैं लड़के? कुछ तो बेवकूफ भी बना लेते हैं, और जो लड़कियां अपनी मर्जी से बनवा रही हैं और कर रही हैं उनके लिए तो खैर मैं बिल्कुल ही, जिस तरह के मतलब इट्स आई थिंक कि अभी 2 किस्से हमारे जो हुए हैं उसमें ट्रूली मतलब आप यहाँ से देख लें, एक इवेंट जो है बिल्कुल दैट वाज कि जी दोनों की मर्जी से बन रहा है और फिर लड़की के कॉन्सेंट में नहीं है जब वो लीक हो गई, और दूसरी तरफ जो है लड़की को सब पता है, लड़की वीडियोस में खुद कह रही है कि जी मैं इस तरह कर दूंगी उस तरह कर दूंगी, एंड देन शी इज डिनाइंग कि भाई ये तो पूरा ये आई है। तो वहां पे देखें इंसान की गलती तो खैर खुद ही होती है, औरत को पहले तो चाहिए ही नहीं कि इस तरह की इन्वॉल्वमेंट या वहां जाए इस लेवल पे, क्योंकि इट्स रॉन्ग, क्योंकि सामने वाले का आपको कभी भी नहीं पता, और हमारे जैसे मुल्क में तो इज्जत रखने वाले बहुत कम है, उछालने वाले तो बेतहाशा बैठे हुए। नहीं, आई थिंक काफी जो है ये अभी बड़ा कॉमन हो गया, एकदम ही दौर चला है कि वीडियोस पे वीडियोस आ रही है, तो एकदम पूरे एक माशरे में एक अनार्की सी फैल गई। अब हर बंदा जो है ना इन्फ्लुएंसर्स को और इन टिकटॉकर्स को ना बड़ा आड़ो हाथों ले रहा, और एक डिसरिस्पेक्टफुल हेट जो है ना डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं हर लड़की के बारे में, और एक हेट आती जा रही है माशरे में। तो आई थिंक इस चीज पे बड़ा तरीके से पॉजिटिव गुफ्तगू को लेके आना चाहिए इन द मार्केट, ताकि इस तरह का कंटेंट और इस तरह की चीजें वायरल ना हो। एक सबसे बड़ा इशू जो हमें देखने को मिलता है इन द सोसाइटी कि जिसको हम इन्फ्लुएंसर ट्रीट करते हैं उस इन्फ्लुएंसर को आज जो कंटेंट कंजम्पशन है वो बड़ी डिफरेंट है, बड़ा बिलो द बेल्ट कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तो बच्चे आजकल के उनको देख रहे हैं और उनको उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और चाह रहे हैं उस तरह की वीडियोस बनाए हम और आगे निकले। तो इस वजह से आई थिंक ये माशरे में बहुत चीप टैक्टिक्स आ चुकी हैं वायरल होने के लिए, ताकि लोग यूज कर रहे हैं और दिन रात वायरल हो रहे हैं। बिल्कुल आई एग्री विद दैट, बिकॉज आप ये देखिए ये बहुत पहले से होता है कि लड़कियां अक्सर ये करती हैं कि जो मशहूर हैं कि और मजीद मशहूर होने के लिए किसी चीज के लिए अपनी खुद ही पिक्चर्स वायरल करती हैं, खुद ही वीडियोस वायरल करती हैं, विच इज रॉन्ग। बट खैर मैं तो इस चीज के बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ, और ये चीजें ऐसी हैं कि लोगों को जो है ना औरतों को पहले सिखाने के बजाय आई थिंक मर्दों को इस चीज का ज्यादा होना चाहिए। और आप ही कह रहे हो कि इस तरह की लड़कियों को ज्यादा टारगेट इसलिए किया जाए बिकॉज आई ट्रूली बिलीव, क्योंकि मुझे भी इस तरह होता है कि व्हेन आई गो आउट या जो लोग पहचानते हैं कुछ, दे ट्रीट मी वेरी मच एज अ सेलिब्रिटी, कि भाई बहुत, मैं ऑफिस में मैं काम करती थी, एवरीवन वाज सो नाइस टू मी, बट ऑल्सो कि कहीं ना कहीं मुझे ऑलवेज वो एक फीलिंग आती थी स्पेशल ट्रीटमेंट की, यार मतलब बहुत नाइसली बात करना, ये तो मशहूर है ये है। तो फिर जब लड़कों को एक्सेस मिल जाता है लड़कियों का जो नहीं है, फिर वो अपने लिए तो यही करते हैं। आई बिलीव कि ये भी एक रीजन हो सकती है। आपको लगता है हमारे मुआशरे में औरतों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है और इन ऑल ऑफ देयर इंटरेक्शंस उनको हर किस्म के रोल्स में उनको ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा होता है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या चाहे ना भी हो, किया जा रहा होता है। ये बहुत बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी का। और आपको क्या लगता है कि व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू दैट एंड हाउ कैन वी मे बी ओवरकम दिस? मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बात करूंगी ऑन दैट कि बहुत जरूरी है माँ बाप का बेटों को अच्छी तरबियत देना बचपन से। इफ अगर आप उन्हें ये नहीं बता रहे हैं सही और गलत का फर्क, बस उनकी जिंदगी तबाह है। सिर्फ उनकी नहीं, वो अपने आस पास और अपने आने वाले हर इंसान की जिंदगी तबाह करते हैं। I would say, again, if I'm sitting over here, मैंने भी वक्त के साथ ये सीखा है। सारी जिंदगी बाहर रहे, कुछ पता ही नहीं था कि लोग इतने कमीने भी होते हैं,
اس حد تک بھی کوئی برا ہوتا ہے, یہ کسی کے ساتھ کر سکتا ہے اتنا برا. بٹ لڑکیاں بھی ہیں, لڑکیوں کا تو میں اتنا نہیں کہوں گی خیر, بٹ اپنے وہی بات ہے پرسنل ایکسپیرینس میں کروں گی کہ ہمارے معاشرے میں اس ٹائم پہ لڑکیوں کو تو سمجھانا تو ایک وہ تو شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے, پر لڑکوں پہ زیادہ اس چیز پہ دینا, انہیں بتانا, اس چیز کا ایکسپوجر دینا, ٹو ریسپیکٹ وومن, یہ بہت ضروری ہے. جو کلچر بن رہا ہے انفلوئنسز کا, اور خاص طور پہ فیمیل انفلوئنسز کافی زیادہ نظر آ رہی ہیں, آر دے کریٹنگ اینی انفلوئنس آن دیز لائنس, یا کیا یہ گیپ ہے ابھی بھی کہ کوئی اس پوائنٹ آف ویو سے انفلوئنس ابھی تک کریٹ نہیں کر پا رہی؟ I don't think so کہ اس طرح کا کوئی ہے, but I really want and it's been always my wish کہ میں کوئی women's right یا اس طرح کی چیز کر سکوں, اور at least میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک اچھی ایک بہتر انسان بن سکوں میری سراؤنڈنگس میں. جو نوائز ہمیں نظر آتی ہے نا ان دا سوسائٹی اباؤٹ وومن رائٹ, اور وہ دیٹ از ویری ڈفرینٹ, لائک ڈفرینٹ بیکاز ہم بھی اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے خواتین کیا فیس کرتی ہیں, مگر جب ہم اس طرف دیکھتے ہیں نا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ وکٹمائزڈ خواتین کی آواز ہی نہیں ہے پراپرلی. دس از ہاؤ وی فیل فرام آؤٹ سائڈ. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ایبسلیوٹلی یہ سچ ہے. مجھے لگتا ہے کہ لڑکیاں خود بھی اب اس بارے میں بات نہیں کر رہی, مطلب بینگ اس انفلوئنسرز آئی تھنک وی شوڈ ٹاک مور اباؤٹ اٹ کہ بھائی کیا ہونا چاہیے اور کتنا ایکسپوجر اس چیز کا ہم دیں گے تو ہوگا لوگوں کو. ان ٹاپکس پہ بات ہوگی تو ہمیں رسپیکٹ ملے گی. ابھی بھی مطلب آپ ہمارے کامنٹ سیکشن دیکھیں, آپ ہمارے ان باکس کھول کے دیکھیں, اس حد تک غلیظ اور گندے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں, اور یہ کون سی ڈیسپریٹ عوام ہے مجھے نہیں پتا, جو صرف آپ کی نارمل تصویریں دیکھ کے یار ان کا یہ حال ہے. مطلب کون ہے بھائی تم لوگ؟ نہیں, آئی تھنک میں نے جتنے بھی انفلوئنسر آئے ان سے کوشچن پوچھا کہ کس طرح کے میسیجز آتے ہیں, تو ہر کسی نے کہا اتنے کی گھٹیا اور اتنے کی آتے ہیں کہ بندہ آپ ایسے کمنٹس وغیرہ ان کے نام شام نکال کے پبلک کر دیا کریں تاکہ پتہ تو چلے یار گندے لوگ ہیں, ان کا میسیجز جو ہے وہ پبلک ہو سکتے ہیں. کسی زمانے میں میرا خیال ہے یہ کام ہونا شروع ہوا تھا کہ لوگ لگاتے تھے, اور پھر اس میں اس پوسٹ کے نیچے بھی کامنٹس میں there was a lot of hate. So I personally think maybe people started doing that, but then they face so much hate that they stopped doing it. But I think you can share something written bad about you, but you can't share something written about your body, about the things they want to do to you. اس طرح کی غلاظت اور بکواسیت لکھی ہوتی ہے تو آپ وہ کیسے, مطلب آف کورس بینگ اے ویمن آپ کہیں نہ کہیں آ کے وہ ایک آپ کی چیز آ جاتی ہے کہ میں یہ شیئر نہیں کر سکتی. مطلب یہ وہ ہوتے ہیں میسیجز کے آئی ڈونٹ ایون اوپن دیم, وہ جو شروع میں بس لکھے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو ان کی یہ بھی نہیں ہوتا, لیکن جو کامنٹس میں آتے ہیں تو مجبوراً ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہمیں پڑھنے ہی پڑتے ہیں کہ کامنٹس تک اس حد تک گندے آ رہے ہوتے ہیں. یہ ایسے میسیجز کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ کیا ڈیسپریٹ ہو چکی سوسائٹی ہے, کیا پرورش کا ایشو ہے, مسئلہ کیا ہے سوسائٹی میں؟ یہ چیزیں تو بہت شروع سے ہی ہوتی آ رہی ہیں, لیکن ڈیسپریٹ ہے, تمیز نہیں ہے. آئی تھنک بالکل جنہوں نے کچھ یا تو دیکھا ہی نہیں ہوا اور انہوں نے دیکھ کے بھی اگر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, آئی تھنک اٹس ویری شیمفل فار دیم. بٹ اچھے بھی ہیں جو اپریشیٹ کرتے ہیں, بڑے اچھے. 4 سال سے مجھے ایک ہی میسج آتا ہے ایک بندے کا, مجھ سے شادی کرو گی. اچھا I have never replied to anyone, but it's really sweet of. نہیں, آپ نے پروفائل تو دیکھی ہوگی اس کی کھول کے ایک دفعہ, ایسے تو لیکن یہ والی اسٹاکنگ جو چلتی ہے نا وہ بتاتے نہیں. Of course ہم بھی اسٹاکنگ کرتے ہیں, لیکن اس طرح کے اچھے لوگ بھی ہیں جو بہت اچھے اچھے کامنٹس کر کے اگر میں کوئی سیڈ اسٹیٹس لگا رہی ہوں باقاعدہ آپ کو جو ہے وہ کر رہے ہوں گے اچھے روتے نہیں ہیں ساتھ لوگ. ہاں مطلب اچھا وہ کریں گے کہ نہیں پریشان نہ ہو, بہت اچھی گڈ وشز, دعائیں بھی, اور کچھ اچھا لگایا تو اس پہ اپریشیٹ بھی کرنا. بٹ آدھی عوام مطلب گروپس بنے ہوئے ہیں, مساج گروپس کے جو ہے وہ بنے ہوئے گروپس بنا کے, وہ تو آپ پتہ نہیں انسٹا پہ تو ایسے ہی آ جاتے ہیں کیونکہ پبلک پروفائل ایڈ ہو جاتے ہیں. کیا مساج گروپس کیا ہے اس میں بس یہی گندی پکچرز آ رہی ہیں, گندے میسیجز. نہیں تو اس سے کیا مطلب میسج آپ کو کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے جتنی بھی پبلک پروفائلز ہیں نا سب کو ایڈ کر لیا ہوا ہے. اب اس میں صرف ہمیں یہ کہ ہمارے پاس وہ میسیجز ادرز میں جا رہے ہیں تو until we don't open them we can't see it, لیکن ہم اس میں ایڈ ہیں اور ساری اس میں جو بھی گن بلا کنورسیشن چل رہی ہے, پکچرز آ رہی ہیں جا رہی ہیں, سب چل رہا ہے. یہ آج کل بڑا سین آن ہوا ہے مساج سینٹرز کا, E11 والی سائڈ پہ, بیریئر سائڈ, بٹ ابھی تو بڑا اسٹرکٹ سوسائٹی نے ایکشن لیا اور بند بھی ہیں بہت زیادہ. تو ڈونٹ یو تھنک کہ ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر اتنی چیزیں یہ آگے پیچھے ہو رہی ہیں, ان کو بالکل بند ہونا چاہیے؟
ولید آپ کو نہیں لگتا کہ یہ صرف اسلامک جو ہے نا نام کا رہ گیا ہے؟ مطلب آئی بلیو کہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اب تو آئی تھنک بہت اوپنلی ہو رہا ہے. پہلے سب کچھ ہو رہا تھا, اوپنلی نہیں ہو رہا تھا. اب تو چاہے وہ آپ دیکھ لیں بٹ سب کچھ اوپنلی ہو رہا ہے. تو پھر جب اس طرح کی چیزیں اوپن ہو جائیں گی, ہمارا جو ہے نا یہاں پہ وہ کھل کے کرنے بھی نہیں دیتے, روکتے بھی نہیں. اس چکر میں لڑکیوں کو ریپ ہو رہے ہیں, اس چکر میں کھلی بغیرتیاں چل رہی ہیں, بیک اینڈ پہ پکڑے بھی جا رہے ہیں اور جی سب کچھ مل بھی رہا ہے. تو پھر اسی طرح ہوتا ہے, پھر وہ بغیرتی بن جاتی ہے. آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا ہی جائے گا. اگر اس طرح سے رہیں گی چیزیں تو پھر یہ بڑھتا ہی رہے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں چھپ کے زیادہ گند ہو رہا ہے بنسبت اگر آپ امریکہ یا اوپن سوسائٹیز وغیرہ میں جاتے ہیں, وہاں کھل کے ہو رہا ہے سب کچھ. بٹ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے یہاں چھپ کے زیادہ گند ہو رہا ہے. اس سے بہتر ہے کھول دیں سب کچھ تاکہ لوگوں کا جو ڈیسپریٹ I really believe کہ یہ جو ریپ کیسز اتنے بچیوں کے ساتھ اور لڑکیوں کے ساتھ موسٹلی اس لیے کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ ڈراپسنس ختم کر دیے ہیں. اگر یہ چیزیں ہوتی اس زمانے سے چلتی آ رہی ہیں, یہ گندے آدمی وہاں جا کے اپنی جو ہے ڈیسپریشن نکال رہے, that is something else. اب یہاں پہ نہ عورتوں کو مل رہا ہے کوئی پوری طرح تحفظ, نہ مردوں کی وہ حوث کہیں نکالنے کا کچھ انتظام ہو رہا ہے, تو پھر یہی کچھ ہوگا. دس از ون آف دی ایگزامپلس. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر آپ دوسری طرف چلے جائیں, شرابیں نہیں مل رہی ہیں, ہر چیز مل رہی ہے بیک آف دی اینڈ پہ لیگل کر دو نا, پھر آسان کر دو عوام کے لیے کہ تم بھی وقت پیچھے بیٹھ کے سب کچھ کر رہے ہو, پرووائڈ بھی ہو رہا ہے, ہر چیز ہے پیچھے چھپ کے سب ہو رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا آج کل ایک نیا سسٹم شروع ہوا ہے, ڈیجیٹل پروسٹیٹیوشن کا کام آج کل ٹک ٹاک لائیو ہوتا ہے اور اس پہ جو ہے وہ چیزیں کیتے ہیں, لوگ گفٹ سینڈ کرتے ہیں. پہلے بھی تو یہی ہوتا تھا, امیر آدمی جو ہے پیسے لگاتا تھا اور سارے معاملات ہوتے تھے. I won't call it that, لیکن یہ بہت اچھے پلیٹ فارمز ہیں لوگوں کے لیے جو گھر سے باہر نکل کے کام نہیں کر سکتے. لیکن اگین ہم نے جو ہے اس چیز کو ہر چیز کی پروز اینڈ کونز ہے. اب وہاں پہ اچھائی بھی ہو رہی ہے, وہاں پہ برائی بھی ہو رہی ہے, لڑکیوں بیچاروں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ وہاں سے پیسے کما رہی ہیں, اور جو بھیج رہے ہیں, جو سینڈنگ کر رہے ہیں, جو آپ کو گفٹس بھیج رہے ہیں, اس کے پھر ریٹرن میں لڑکیاں جو کر رہی ہیں, آئی تھنک دیٹ از رانگ. کیونکہ کوئی بھی آپ کو ایسے پیسے نہیں دے دیتا ہے. بہت وہ صرف آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں, آپ کی فیملی ہوتی ہے جو جینوئنلی دے ریلی وانٹ ٹو ہیلپ یو. بیکاز آئی ایم اے سنگل پیرنٹ, آئی ہیو بین تھرو آل دس ٹائم, تو آئی نو کہ واٹ اٹس بین لائک. میں شکر اللہ کا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت بہت اچھے لوگ بھیجے میری لائف میں. مائی فرینڈز آر ریئلی گڈ. مجھے آج تک جو ملا ہے سب نے مجھے فائدہ ہی دیا ہے, بٹ میں نے اپنی آنکھوں سے, اور ایسے بہت سے دنوں نے میرے ساتھ برا بھی کرنے کی کوشش کی ہے, in a same way, سیٹ ہو جاؤ میرے ساتھ, یا مجھے میرے سے بات کر لو, یہ کر لو. لڑکیاں بیچاری جو مجبور ہیں وہ کر رہی ہیں, جو جن کے پاس مطلب ہیں ایسی مجبور لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں جو بدلے میں بیچاری اپنی ویڈیوز بھیج دیتی ہیں, اپنی پکچرز بھیج دیتی ہیں, جی پیسے دو آ رہے ہیں. تو یہ وہی اونلی فینس والا ماڈل ہے, پاکستانی اونلی فینس چل رہا ہے. یا یہ بیگو لائیو ہو گیا, یہ ٹک ٹاک پہ ہو گیا. ٹک ٹاک کا تو ٹو بی آنیسٹ مجھے اتنا آئیڈیا ویسے نہیں ہے, کیونکہ وہ تو اب ہر کوئی ہی کر رہا ہے, سارے ہی ٹک ٹاکرز لگے ہوئے ہیں. بٹ اب ان ریٹرن انہیں اس چیز میں کیا کرنا پڑ رہا ہے, کس چیز سے گزر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں جو عورت کی مجبوری ہے اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. تو شروع سے اٹھایا جا رہا ہے, اور آئی تھنک ہمیشہ اٹھایا جائے گا, اسپیشلی ہمارے معاشرے میں. کیونکہ ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ یار تم لڑکی ہو, تم نے سنبھالنا ہے اپنے آپ کو, تم یہ مت پہنو, تم وہ مت کرو, تم وہاں مت جاؤ. کیونکہ مرد کو تو یہ سکھا ہی نہیں رہے, بتا نہیں رہے, نہیں, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ. کیوں وہ کر رہے ہیں, وہ تو کرے گا بھائی, تو ٹھیک ہے, لڑکی کو سنبھالنا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک مرد کی پرورش جو ہے وہ بھی ایک عورت کر رہی ہے, ماں بالکل, تو اس کو نہیں کرنی چاہیے؟ وہ بھی ایک عورت ہے, وہ بھی ایک پین سے گزری ہے, تو ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ معاشرہ کریکٹ نہیں ہو رہا؟ بات وہ یہ کہ آپ دیکھیں وی کانٹ سے دیٹ, کیونکہ لوگوں کا ہم نہیں کہہ سکتے, ہم اپنے آپ سے شروع کر سکتے ہیں وہ چینج. جن کے ساتھ نہیں ہوا اور جن کو نہیں بتایا گیا, اس وجہ سے, ان چیزوں کی وجہ سے کہ اگر آپ اپنے بیٹوں کو اچھی تربیت نہیں دیتے ہیں, بہت سی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. been there, done that, تو بہت سی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اسپیشلی, اور کچھ نہ سے, ایک اپنے بیٹے کو صرف آپ یہ بتا دیں کہ غلط اور صحیح کا فرق, اور عورت کی ریسپیکٹ کرنا. یہ دو میجر چیزیں, مطلب اگر ہر انسان کو آ گئی نا, آئی تھنک سیم گوز فار ویمن ایز ویل. میں اس چیز کے بالکل بھی حق میں نہیں ہوں کہ صرف عورت کو عزت ملنی چاہیے. مین ڈیزروز
as much as respect as women. بٹ یہ جو غلط اور صحیح کا فرق ہے یہ تو شاید معاشرے کا سب سے مشکل سوال ہے نا. آپ اپنے آپ سے شروع کریں. اگر میں وہی بات ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں, مجھے بھی ان سب چیزوں کو نہیں پتا تھا. بہت اس چیز کو سیکھنے کے لیے بہت مشکل وقت دیکھا, بہت مشکل وقت دیکھا. ٹائم کے ساتھ ساتھ پتا چلا کہ اچھا اگر ایسے تب کر لیا ہوتا یا ایسے نہیں تھا تو ایسے ہو جاتا. اچھا مجھے بتائیں کہ ایک لڑکی ہے, ینگ لڑکی ہے, آپ کافی سنگل مدر ہیں اور آپ نے لائف میں بڑا اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہیں, اس کو کیا مشورہ دیتی ہیں, کیسے سلیکٹ کرے کسی لڑکے کو کہ یہ لڑکا میری لائف کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ صحیح پکڑے. It's not about just being single parent اور وہ, I think ہر لڑکی کو یہی دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلی چیز ہر ریلیشن شپ میں ہے رسپیکٹ. دیٹ از utmost important. تو آئی تھنک کہ صرف اس چیز پہ آئی ڈونٹ بلیو, میں نے خود یہ چیز سیکھی ہے, آئی ایم اسٹل گوئنگ تھرو, کیونکہ میں ابھی بھی میرے پہ دن ہے جہاں میں روتی ہوں, جہاں پہ مجھے ٹینشنز ہیں, اور میرے فرینڈس ہیں وہ دیر فور می, وہ مجھے یہی سمجھاتے ہیں کہ خود انسان اگر اسٹارٹ ایکسیپٹنگ تھنگس اور اپنے آپ کو خود اتنی سمجھ آنا چاہیے, یو کانٹ کنٹرول دی ادر پرسن, یو کانٹ فورس دیم ٹو لو یو, یو کانٹ فورس دیم ٹو ریسپیکٹ یو. تو جو نہیں کر رہا اور جہاں سے نہیں مل رہا, جسٹ لیو دیٹ پلیس. اور ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ پہ جو ہے نا وہ شادی کا اسٹریس آپ نے لینا ہی لینا ہے کہ جی مجھے اس طرح کا بندہ نہیں مل رہا, یا میں جیسے کہ سنگل پیرنٹ میں لیتی ہوں اس چیز کا اسٹریس جو ہے بات آف کورس کہ میں ساری زندگی ایسے نہیں رہنا چاہتی. ناؤ دیٹ از مائی پرسنالٹی دیٹ آئی وانٹ ٹو گیٹ سیٹلڈ, آئی وانٹ ٹو ہیو اے فیملی, بٹ ود ریسپیکٹ. تو اس کو ریپلائی کرے نا جو کہہ رہے ہیں مجھ سے شادی کرو گے. ایسی تو نہیں کرنی. میرے ٹائم پہ لگ میسج کرتا ہوں شادی کرو گی اس طرح. تو بہت یہ والے شادی والے پرپوزلس تو سب ڈیلی بیسس پہ ہی آتے ہیں, ہر دوسرے دن آ رہے ہوتے ہیں یہ والے پرپوزلس. پر وہی بات ہے کہ جہاں سے چاہیے ہوتا ہے, جہاں پہ ہوتا ہے وہاں سے نہیں. اچھا آپ نے آئیڈینٹیفائی کیسے کیا کہ جہاں سے چاہیے, یہ آپ نے بڑا گہری بات کی ہے, کہاں سے مطلب اس کو اس پرسونا کو ذرا ایکسپلین کریں نا. یہ جو ہے آئی تھنک دھوکا اور یہ ساری چیزیں تو بڑی کامن ہو گئی ہیں. اب بہت کم ایسا رہ گیا کہ ریلیشن شپس ہو, اور میں بڑی سرپرائز ہوتی ہوں اب کے اچھے لڑکے دیکھ کے کہ یار ایسی سوچ رکھنے والے ہیں لڑکے. بٹ موسٹلی کیسے آپ پتہ لگائیں گی 2-3 بیٹھنے میں بیٹھک میں کہ یہ لڑکا ایسی سوچ رکھتا ہے, اس طرح کا ہے, بڑا ویژنری ہے؟ یہاں ٹو بی آنیسٹ جو میری طرح کی بیوقوف لڑکیاں وہ ٹھوکریں کھا کے سیکھتی ہیں. ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ ٹھوکریں کھا کے سیکھتی ہیں. بٹ دے آر اسمارٹ گرلز, دے نو ہاؤ ٹو ڈیل ود دا مین, کہ وہ کس طرح کا ہے, اس کو کس طریقے سے میں نے لے کے چلنا ہے. تو یہ آئی تھنک لڑکی کا اپنے آپ میں کانفیڈنٹ ہونا, اپنی ویلیو اپنی ورتھ پتہ ہونا بہت ضروری ہے. دین اونلی شی کین بی, دین شی نوز کہ اس نے کیسے کرنا ہے. یہ کیسے انفلوئنس کس طرح ہوگا سوسائٹی میں؟ جنرلی نا ہمارے ہاں لڑکیوں کو پاپاز پرنسس بنایا جا رہا ہوتا ہے, اور ان سے ایکسپیکٹیشن ہی شاید یہ نہیں ہوتی ہے کہ دے شوڈ بی اسمارٹ انف. آپ جو بات کر رہی ہیں دیٹس emphasizes more towards women being careful and smart enough themselves. یہ ہوگا کیسے؟ I again say کہ I think you should have people around you جو آپ کو یہ چیز سمجھا سکیں, بتا سکیں. Especially it comes from the family, it comes from your mother, it comes from your father. کہ بھائی ہم کیا بات کر رہے تھے؟ I am zoned out میں اتنی, یہ آپ نے جو سوال کیا ہے میں بہت کچھ ابھی تو کیے نہیں بڑے جہاں آپ گئی وہاں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. آپ کو کیا یاد آیا اس سے؟ A lot of disrespect. I have gotten a lot of disrespect in relationships where I really didn't expect it کہ مجھے یہاں سے مل جائے گا. And I am that kind of a person. I think I'm a very kind-hearted person کہ میں فوراً پگھل جاتی ہوں, فوراً باتوں میں آ جاتی کہ نہیں یار شاید یہ صحیح ہے. And you feel like نا کہ میں اچھا ہوں تو میرے ساتھ اچھا ہی ہوگا. Yeah. I think I always give my best and I expect the same. تو میری کہیں بھی جو ہے نا اس میں یہ نہیں ہوتا سوچ میں کہ یار یہ میرے ساتھ برا کر سکتا ہے.
میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دس اسٹیٹمنٹ اف آئی ایم ٹیلنگ یو کہ اس حد تک لوگ برے ہوتے ہیں, لٹرلی یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایک جنرلی نا ہم لوگ اکثر اوقات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ہمیں ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ اچھے ہو گئے تو آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا, اور جو لوگ کسی کے ساتھ برا کر رہے ہوتے ہیں ہوتا ہے ان کے ساتھ ہی برا ہے ایونچولی وغیرہ وغیرہ. So these are the probably outliers in that whole discussion, right? کہ when you're in a relationship آپ شاید اچھا بھی کر رہے ہوگے but آپ کے ساتھ شاید اچھا نہیں ہو رہا ہوگا, because آپ کو شاید دھوکہ زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے جو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں. جو دھوکہ دے رہا ہے اور دوسرا بھی دھوکہ دے رہا ہے تو دھوکہ ہو ہی نہیں رہا نا. تو it's sort of an outlier in that whole thing, right? کہ آپ جنرلی مجھے لگتا ہے کہ شاید ویسے زندگی میں یہ لا نہیں ایگزسٹ کرتا بٹ ریلیشن شپس میں somehow یہ آؤٹ لائر لگتا ہے کہ آپ ایسا ہو رہا ہوتا ہے, اپوزٹ ریئیکشن آ رہے ہوتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ مطلب I can't understand کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. یہ انسان جیسا خود ہوتا ہے وہ دوسرے سامنے والے کے ساتھ ویسے ہی کر رہا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ صرف ایسا ہی ہے. جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی سو اگین وہی بات ہے نا, اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو وہ بھی ایسا ہوگا تو ایسا ہو رہا ہے. مطلب ایسا آپ کہہ رہی ہیں جو خود ہوتا ہے وہ ایسا کرتا ہے, تو جو جس کے ساتھ ہو رہا ہے جو وکٹم ہے وہ تو ایسا نہیں ہے. why they facing it? ہاں یہ ہے کہ اسے بہت پہلے ہی اسٹاپ کر لینا چاہیے. بٹ اگین مجھے لڑکوں کا تو اتنا نہیں پتا, بٹ ہم لڑکیاں ہم تو فوراً جو ہے نا یہ چیزیں سائڈ پہ کر کے باقی چیزیں بھی اور دیکھنے لگ جاتی ہیں. اچھا یہاں سے ٹھیک ہے, یہاں سے ٹھیک ہے, چلو کوئی بات نہیں سائڈ, کیونکہ ہمیں سکھایا ہی جاتا ہے کہ آج کل کی لڑکیوں کو یہ نہیں کرائٹیریا نیا بن چکا کہ لڑکی بس پیسہ ہے بس جیسا بھی ہے. ایگزیکٹلی, اب تو یہی کرائٹیریا ہے, یہی کرائٹیریا ہے. سب سے پہلی چیز لڑکیاں یہی دیکھ لیں گے پیسے ہوں, باقی خیر. اچھا کرائٹیریا یا برا کرائٹیریا آپ کے خیال سے؟ I don't believe in it. I am very. But practicality تو ہر کوئی دیکھے گا نا. پریکٹیکلی میں دیکھیں آئی بلیو کہ پیسہ انسان کی ضرورت ہے. اچھا لائف اسٹائل اللہ تعالیٰ نے دکھایا, آپ اچھا پہلے اوڑھے جائیں, اچھے کی خواہش کرنا بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر میں اسی سوچ سے کسی کے ساتھ ہوں کہ بھائی پیسے آنے چاہیے, اپنا لائف اسٹائل یہ ہونا چاہیے, چاہے آپس میں ریلیشن شپ ہے نہیں ہے وہ اس کی خیر ہے, تو وہ پیکج میں نقصان ہی ہوتا ہے. پیسہ آتا ہے ساتھ بٹ اور بھی چیزیں پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے. پیسہ میں آج پیسے والے بندے سے کریں وہ امیر ہو جائے کل کو. ایسے ہی میں وہی تو کہیں ابھی میں امیر سے شادی کروں 2 دن بعد اس کا دیوالیاں نکل جائے تو پھر اس کا کیا کروں, تو اور انسان میں برا ہے پھر تو آپ کو یقین ہے آپ 2 دن میں دیوالیاں نکال دیں گی. میں کسی کا دیوالیاں نکال سکتی ہوتی تو یاد آتی. Where I am right now. دیکھیے بات آئے گی آپ پہ 2 دن بعد دیوالیاں نکلا. ہاں اب یہ بھی ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ بات بھی ہماری, کیونکہ ہمیں معاشرے میں یہ کہتے ہیں بھائی مرد کے ساتھ برا ہو رہا ہے, اس کو کام نہیں مل رہا, اس کو پیسے نہیں ہے, یہ اپنا نصیب لے کے آئیے. اسی وجہ سے نصیب عورتوں سے ہے نا. اب وہی والی بات ہے کہ اگر اچھا ہو جائے گا تو پھر یہ بات اچھی لگے گی. اب نصیب بھی میں کہ اپنا لکھوا کے لے کے آئی, اوپر سے مجھے پتا تھا نا تو اللہ تعالیٰ نے جو لکھ کے بھیجا, یہ میری انٹینشن تو نہیں ہے کہ اس کو برا ملے یا اس کو پیسے نہ ملے. آف کورس ایسے تو نہیں ہوتا کہ ہمارے لوگوں کی سوچ جو ہے نا بہت عجیب ہے, یہاں پہ بہت عجیب ہے. آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے اس بندے کی سوچ عجیب ہے تو اس کو آپ کیسے صحیح کریں گے؟ آپ کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی انسان خود اس کی نظر میں وہ چیز ٹھیک ہے نہیں یا وہ ٹھیک ہونا نہیں چاہتا. آپ فورسفلی کسی کو سمجھا کے بار بار نہیں کر سکتے. اگین been there, done that. کیونکہ اتنا سمجھایا اتنا بتایا بٹ وہ واپس کھڑے ہیں. تو جس نے کرنا ہے who is a good person, who wants to become a better person, وہ آپ لائف میں دوبارہ سیٹل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں, ٹرائی بھی کر رہی ہیں, اب آپ کیسے بندہ ڈھونڈ رہی ہیں جو accept me the way I am, who respects me the way I am, جو میرے کام کو ریسپیکٹ کرے, جو اور بھی بہت سے خیر فیکٹرز آ جاتے ہیں. بتائیں نا آڈینس کو آپ کیسی ہیں. آئی تھنک کہ اب سب سے پہلے تو خیر میری پرائیورٹی میری بیٹی کی ہوگی, بیکاز اگر بندہ انسان اکیلا ہو تو پھر تو کچھ بھی ہوتا ہے یار, اپنی مرضی سے کر لی یہ وہ, چاہے اچھا ہے نہیں ہے, چاہے جتنا جینا حرام کیا ہوا اٹس اوکے. بٹ سب سے پہلی چیز میں یہ دیکھوں گی کہ میری بیٹی کے ساتھ جو ہے اس کا کمفرٹ لیول کتنا ہے, آئی کین ٹرسٹ ہم اور ناٹ. اور پھر اگین یس یہ تو چیزیں آئی جاتی ہیں ریلیشن شپ میں, کیونکہ پہلے ریلیشن شپ سے بہت کچھ سیکھا, وہاں سے جو کچھ نہیں ملا
جو ملنا چاہیے تھا. تو now I'm expecting کہ اب جو ہو وہ عزت کرے, پیار سے رہے. کمیونیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. کمیونیکیشن کے بغیر رشتے نہ چلتے ہیں, نہ صحیح ہو سکتے ہیں. کمیونیکیشن کے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ کریٹ کروایا جا رہا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, جس طرح سے خواتین کو کہا جاتا ہے کہ تم نے چپ رہنا ہے, تم کچھ نہ کہو, اور مدر کو بھی بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ والی بات بیوی سے تھوڑی شیئر کرنی ہوتی ہے, اس بارے میں بات نہ کرو, اور دونوں کو ایک طرح سے سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ والی بات نہیں کرنی اور یہ والی بات نہیں کرنی. سو ایک طرح سے سوسائٹی خود ایک لوگوں کو سمجھاتی ہے کہ کمیونیکیشن گیپ کریٹ کرو. It's true, ایسا ہو رہا ہے, اور یہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے, جس وجہ سے کتنے گھر تباہ ہو جاتے ہیں, جس وجہ سے یہ اتنی پرابلمس کریٹ ہوتی ہے. آپ دیکھیں امریکہ وغیرہ میں باہر ہر جگہ پہ تھراپی ہوتی ہے بھائی, کپلز تھراپی چل رہی ہے, ہر چیز کی تھراپی ہے, جسٹ بیکاز دے آر فائنڈنگ ویز کہ وہ کسی طرح آپس میں کمیونیکیٹ کریں, کسی طرح وہ ٹھیک ہو سکے. ہمارے یہاں پہ اگر مطلب میاں بیوی میں لڑائی ہوئی ہے تو چاہے وہ ساس ہوگی, وہ آ کے فوراً کہے گی ہاں ابھی کبھی سے نکال. وہ یہ نہیں کہے گی کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ ایسے بات کریں. ماں باپ خود جو یہ فورس کر رہے ہیں اپنے پیرنٹس, اپنے یہ بچوں کو کہ بھائی زبردستی کی شادیاں جو ہو رہی ہیں, نہیں سن رہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بچے کس تکلیف میں, چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ بیٹی ہے, ان کی مرضی سے شادی کرنا, پھر ان کو اپنی مرضی پہ چلانا کہ تم ایسے کرو گے ایسے کرو گے. اور وہ ہیں لڑکے لڑکیاں جو بیچارے آگے سے نہیں کر سکتے کچھ آؤٹ آف ریسپیکٹ. سو پیرنٹس دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں, اپنے آنے والی نسلیں تباہ نہ کریں, کیونکہ اٹس ناٹ جسٹ کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہی کریں, میں سکھا رہے ہیں, جو وہ آگے کر رہے ہیں وہ اس کے پھر بیوی بچے آگے پھر ان کی بھی اسی طرح ہی ہوگی, بیکاز ٹراما جو آپ کو بچپن میں ملتا ہے وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. دیٹس ہاؤ یو ول, جو ہے نا آپ کی اپ برنگنگ ہو رہی ہے, اس طرح آپ بڑے ہو رہے ہیں, وہ سارا آپ کے دماغ میں رہ جائے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کمیونیکیشن گیپ پہ اور ان چیزوں پہ تو بڑی بات ہوگی, آپ ایک انفلوئنسر بھی ہیں, آپ لوگوں کو کس چیز پہ انفلوئنس کر رہی ہیں؟ آئی ایم فیشن اینڈ لائف اسٹائل انفلوئنسر. تو پہننا اوڑھنا کھانا پینا آگے پیچھے جانا یہ سارا کچھ میں دکھا رہی ہوں. کس طرح کی چیزیں کھانا پینا آپ کو پسند؟ ہمارے خیر میں تو چائنیز اتنا شوق سے نہیں, لیکن اپارٹ فرام دیٹ جہاں سے اچھی پیاز ہمیں آ رہی ہیں, کولیبریشنز آ رہی ہیں, تو وی ڈو دیٹ. آپ شیخ تو نہیں, آپ مفت کا کھانا بہت پسند ہے آپ کو. It's not about, you know, it's not about مفت کا کھانا, it's a blessing I think. I have deserved this کہ میں آج اگر یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے یا مجھے مل رہا ہے, I have worked for it. People need to recognize that کہ مجھے یہ ایسے ہی نہیں مل رہا just because I'm good looking or something like that, یا میں لڑکی ہوں خالی. لوگ ایسا کہتے ہیں مجھے, اور ایسا فیملی میں بھی ہوتا ہے کہ مفت کا آیا ہوگا, اچھا ان کے تو مزے لگے ہوئے ہیں, فری میں کھانے ہو رہے ہیں, which is true. لیکن بدلے میں پھر ہمیں کام بھی کرنا ہے. اب آپ یہ دیکھیں ڈیلی بیسس پہ جا کے کھانا کھانے سے پہلے آپ نے جو ہے ویڈیو بنانی ہے, پکچر لینی ہے, ہر چیز ڈیٹیل اچھی ہونی چاہیے, تبھی آپ کو ویسے. تو آپ کھانا کھانے اکیلے جاتے ہیں دوستوں یاروں کے ساتھ؟ نہیں, I mostly go with my family. فرینڈس کے ساتھ بھی جاتی ہوں, but mostly with my family. But it's a very huge help, you know. اگر آپ 10,000 15,000 کا کھانا آپ کا فری میں ہو رہا ہے تو بہت بڑی بات ہے. نہیں تو دوست وغیرہ جیلس وغیرہ نہیں ہوتے مفت کا کھانا مل رہا ہے؟ نہیں, میرے فرینڈس آر ناٹ جیلس ایٹ آل. میری فرینڈس مجھے بہت سپورٹ کرتی ہیں, بہت ریسپیکٹ کرتی ہیں اس چیز کو کہ یو نو کہ ہم جاتے ہیں ایسے میرے ساتھ وہ جاتی ہیں, ان کو بھی اتنی ہی ریسپیکٹ ملتی ہے بیکاز دے آر کمنگ گوئنگ ود می. آپ کے لیے فرینڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فرینڈ کون ہوتا ہے؟ میرے لیے فرینڈ کی ڈیفینیشن ہے who is there for me, جو مجھے سمجھا رہی ہے, مجھے بتا رہی ہے کہ you know I'm not finding the exact word. دوست وہ نہیں ہے جو آپ کا برے کام میں ساتھ دے رہے, دوست وہ ہے جو آپ کو بتا رہے کہ یہ تم برا کر رہے ہو, یہ تم غلط کر رہے ہو. I believe کہ دوست وہ ہے. وہ تو پھر دوست ہی نہیں رہتا نا اس کے بعد. باقی شوگر میں چھوٹے موٹے جھوٹوں میں یا چھوٹی موٹے میں ایک مستیاں کرنا that is something else. بٹ لوگ اس حد تک جھوٹ بولتے ہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں یہاں. تو پکڑا نہیں جاتا جھوٹ؟ پکڑا جاتا ہے, لیکن جھوٹ تو کبھی بھی نہیں چھپتا. کوئی بھی برائی جتنی بھی ہو, وہ جو ہے نا آپ کرتے رہو ایٹ لاسٹ وہ سچ سامنے آ ہی جاتا ہے. لیکن جو اس سچ سے, جو اپنے اس چیز سے, میری دوست ہے وہ مجھے کہتی ہے کہ you shouldn't cry about what has happened to you, learn the lesson and move on. آئندہ آگے آنے والی زندگی میں وہ غلطی مت کرو. آپ موو آن کر گئی؟ I'm learning.
I'm trying to become a better person and اپنے لیے اپنے ساتھ مخلص ہو سکوں یہ کوشش کر رہی ہوں کہ I don't allow someone else to hurt me اتنا جتنا میں آج ہوں. تو کتنی پیاز آ جاتی ہے منسی اگر گھر کھانا نہ بھی بنایا ہو تو ڈیلی بیسس پہ کھانے کی پیاز آ جاتی ہے؟ کھانے کی پیاز بھی آتی ہے لیکن اب اتنا بھی نہیں ہے کہ یہ ڈیلی بیسس پہ چل رہا ہوتا ہے کیونکہ اب جتنے زیادہ لوگ ہوں گے, پہلے تو بہت تھا کہ بہت زیادہ جو ہے نا میک اپ کی بھی چیزیں آ رہی ہیں, کپڑے آ رہے ہیں, سارا کچھ. اب جتنے آپ نے دیکھا کہ پتھر اٹھاؤ انفلوئنسر بلاگر بن گئی ہے لڑکی, اتنا کامن ہو گیا ہے پیسے کمانا. تو اس لحاظ سے جس طرح سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ 2 سال پہلے جتنے ایونٹس جتنے شوٹس پہ بلایا جاتا تھا اب وہ تھوڑا کم ہو گیا کیونکہ اب اور لوگ اتنے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. تو اس میں بھی کوئی لابی ایگزسٹ کرتی ہے کہ ایک لابی ہے جس کا آپ نے پارٹ بننا ہے اور اگر آپ اس لابی کا پارٹ نہیں ہے تو آپ کینسلڈ ہو رہے ہوں گے یا آپ کو کم اپروچ کیا جا رہا ہوگا؟ ویل آئی تھنک کہ اس فیلڈ میں اگر آپ ان سارے جو بہت آج کل لڑکیاں ان ہیں جو جن کو پوچھ رہے ہیں جن کے فالوورز بہت اچھے ہیں اور آپ نے سب کے ساتھ بنا کے رکھی ہوئی ہے, آپ کی ان کے ساتھ اچھی گپ شپ ہے, تو آپ کو پھر ایک الگ ٹریٹمنٹ ملے گا. ادروائز اچھے ہیں, ملتا ہے, کرتے ہیں, بلاتے بھی ہیں, بٹ کہیں نہ کہیں آئی فیلٹ آئی کال مائی سیلف این آؤٹ سائڈر بیکاز آئی ہیو فیلٹ اٹ. میں نے ایک اسکریچ سے اسٹارٹ کی ہے, باقی ایسی بہت اچھی انفلوئنسرز ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ آلریڈی پیچھے سے بہت اچھا ہے, تو ان کو وہ والا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے پوائنٹ آف ویو سے ہم ایک طرف سے جو ہے بیک گراؤنڈ کیا میٹر کرتا ہے اس میں؟ بیک گراؤنڈ اچھا ہے تو کیا مطلب؟ آئی تھنک ان اے سینس بیک گراؤنڈ میں اس سینس سے بات کروں جن کو پیچھے سے کمانے کی ٹینشن نہیں ہے. اب ہمیں جس طرح فار می آئی وڈ سے میں نے جاب بھی کرنی ہے, میں نے یہ کام بھی کرنا ہے کیونکہ یہ میرا شوق بھی ہے, ساتھ ساتھ یہ کہ میرا یہاں سے لائف اسٹائل بھی چل رہا ہے. تو اب اگر میں لڑکیوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بہت بنا کے نہیں رکھ رہی ہوں, I'm not always there یا کچھ which I wasn't, مطلب کیونکہ آف کورس میری اپنی فیملی کمٹمنٹس اتنی ہوتی تھی, اس وجہ سے تھوڑا میں نے لیک کیا. بٹ جو لوگ میرے ساتھ شروع سے چل رہے تھے, جنہوں نے آنکھیں پھیری, جن کے ایٹیٹیوڈ میں چینج آ گیا, آئی بلیو وہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پہ سارے ایکولی کام کر رہے ہیں, اتنی ہی محنت کر رہے ہیں جتنا کہ 10 لاکھ فالوور والی لڑکی چاہے 2 لاکھ والی لڑکی. تو آئی تھنک کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں, جو ایجنسیز ہیں یا جو کام کے لیے بلاتا ہے, وہ اس وجہ سے دیکھ کے نہیں کرتے کہ بھائی نہیں یہ تو اتنا لفٹ نہیں کرائے گی یا اتنا فری نہیں ہوتی یا یہ ہر جگہ پہنچتی نہیں ہے, تو اس کو رہنے دیتے. ایسا ہوتا ہے, آپ کی ریچ اتنی نہیں ہوگی تو اتنا ہوگا اس لحاظ سے. تو پھر آ جاتا ہے کہ جب ہر کوئی ہی بننے لگ جائے گا, آئی تھنک دس از ناؤ ڈیوائڈ انٹو 3 وہ کہتے ہیں کیا کہیں گے کہ وہ بن گئے, گروپس بن گئے 3, کہ ایک جن کا آلریڈی بنی ہوئی ہیں پروفائلز بہت اچھی ہیں, وہ آپس میں پھر رہی ہیں, کر رہی ہیں, انہیں کوئی بلا رہے ہیں, انہیں کوئی پوچھ رہے ہیں. پھر آتے ہیں ہم جیسے لوگ جن کو لوگ پہچانتے ہیں, بلاتے ہیں, بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن بہت لمیٹڈ کام مل رہا ہے اس وجہ سے ہمیں وہ کیا کہتے ہیں موقع نہیں مل رہا اس کام کا, اپرچونیٹی نہیں دے رہے بیکاز انہیں لوگوں کو صرف بلائے جا رہے ہیں, انہیں لوگوں کو صرف کیا جا رہا ہے. یا وہ لڑکیاں جو تیسرے نمبر پہ وہ آ جاتی ہیں, بچیاں جو ابھی سیکھ رہی ہیں, جو ابھی شروع کر رہی ہیں, جن کو صرف اتنا پتا ہے کہ بھائی میں جاؤں گی, ہر جگہ پہنچوں گی اور مجھے پیسے مل جائیں گے. تو پھر جو بہت کم پیسوں میں بھی آ جاتی ہیں, تو پیسے بھی دے رہے ہیں, یا اگر جیسا فوڈ ہے ریسٹورینٹ ہے تو وہ بلاتا ہے صرف پیسے بھی دیتا ہے یا سمپل آپ کو فوڈ ہی دے گا فری آف کاسٹ؟ کچھ پے بھی کرتے ہیں اور کچھ فری آف کاسٹ. وہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو بجٹ دے دیتے ہیں, جی اتنے میں آپ جو مرضی کھائیں, جو مرضی لیں, اس طرح کا بھی ہوتا ہے. بٹ ایونٹس کے ہمیں پیسے ملتے ہیں, ایونٹس پہ جن پہ ہم جاتے ہیں اس کے تو بہت پیڑ ہوتے ہیں سب کے لیے. کیسی نیش ہے اس میں پیسہ ہے؟ لوگ تو بڑا شو کرتے ہیں کہ آن لائن انفلوئنسر بن کے بہت پیسہ کما لیا ہے, گاڑیاں آ رہی ہیں, یہ آ رہا ہے, ڈالے آ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کچھ آ رہا ہے. نہیں, انسٹاگرام سے یا انفلوئنسر سے اتنا آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنا نہیں ہو رہا. ہاں پیسے کما رہے ہیں لوگ, ایزی ایکسیس ہے. مطلب آپ دیکھیں نا, اگر آپ نے جا کے صرف 10 منٹ اسٹوری لگانی ہے, پوسٹ کرنی ہے, اس کے آپ کو پیسے مل جاتے ہیں, تو کیا مشکل ہے. ڈیلی تو نہیں ملتی ہوں گی نا. ڈیلی مطلب ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کو آپ کے پاس 5 ایونٹس ہیں, آپ کو 4 لوگوں نے بلایا ہے, تو آپ ڈیلی آپ کے پاس سمجھیں کہ 25,000 آ رہا ہے ایک دن کا, 50,000 آ رہا ہے ایک دن کا. مطلب ڈپینڈنگ اگین کہ اسی چیز پہ کہ آپ کتنا کر رہے ہو, کتنی آپ کی انوالومنٹ ہے. تو مہینے میں ویسے کتنا ایونٹس کتنے مل جاتے ہیں ایوریج؟ اب تو بہت سلو ہو گیا ہے کام کے, جب سے کچھ ٹائم سے جو ہے نا بہت سلو ہو گیا ہے. بٹ یہ تھا کہ ابھی بھی الحمدللہ اچھا یہ ہوتا ہے کہ خرچہ نکل جاتا ہے, ایکسٹرا خرچہ یہاں سے نکل جاتا ہے. پر لڑکیاں جو بہت اچھے جنہوں نے انفلوئنسنگ سے اچھے برانڈس کے ساتھ کام کری ہیں, وہ بہت اچھا کما رہی ہیں.
وہ ایک ایک پروجیکٹ کا 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ لیتی ہیں. تو اس طرح بھی ہے. مطلب انفلوئنسنگ انسٹاگرام ایک ایسی جگہ بنی ہوئی ہے کہ اٹس ایزی ٹو ارن منی. تو یہ کیسے کیا میسج کر کے آپ کو بلاتے ہیں یا ایجنسیز ہیں جو آپ کو بلاتی ہیں؟ جب ہم ایونٹس پہ جاتے ہیں تھنک موسٹلی وہاں سے لوگوں کو آگے سے آگے پتا چلتا ہے اچھا یہ بھی انفلوئنسر ہے وہ ہے, تو پھر وہ خود ہی آپ کو PR ایجنسیز ہمیں جو ہے ریچ آؤٹ کرتی ہیں انسٹاگرام پہ کہ جی آپ ہمیں PR لسٹ میں ہم آپ کو ایڈ کر رہے ہیں, اپنا کانٹیکٹ شیئر کر دیں. تو پھر جب وہ کوئی ایونٹ ہوتا ہے یا کہیں جانا ہوتا ہے تو ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ پیڈ ہے. کچھ ان پیڈ بھی ہوتے ہیں, ہر ایونٹ یا ہر شوٹ یا کوئی اس طرح کی چیز پیڈ نہیں ہوتی ہے. اس طرح سے اس انڈسٹری کا کیا فیوچر کیا ہے؟ ینگ لڑکیاں جو آنا چاہ رہی ہیں آپ ان کو کیا کہیں گے آپ ادھر آئیں یا ہر بندہ, ویسے بھی آپ پریشان ہیں کافی کہ ہر بندہ آ رہا ہے. ہر بندے کو آنا چاہیے, مجھے کسی کے آنے سے پریشانی نہیں ہے. مجھے اس چیز سے اعتراض ہے کہ چاہے وہ بہت ہائی لیول کا کوئی ہے یا کوئی نیا آ رہا ہے تو اس میں پھر آپ جو ہے نا یو آر ٹریٹنگ ایوری بڈی ایکولی. دیٹ از مائی پرابلم کہ اگر مجھے لوگ پہچان رہے ہیں, مجھے کام دے رہے ہیں, تو پھر رویے میں وہ کیوں, یہ پرابلم ہے میرا. باقی تو اچھا ہے, آنا چاہیے. ریئلی میں اپنی بیٹی کو بھی یہ کہتی ہوں کہ یار آگے انہیں چیزوں کا اسکوپ ہے تو بناؤ کرو, لیکن جو لوگ ہمیں کام دے رہے ہیں وہاں سے ہمیں وہ آئی تھنک رسپیکٹ یا وہ ایکول نہیں مل رہا ہے جس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے لوگوں کو. نئے جو انفلوئنسرز بن رہے ہیں, کیا آپ کے خیال سے ٹپس ہوتی ہیں فار بیٹر ریچ, ان کو کیا کرنا چاہیے تاکہ ان کی ویوز اچھی؟ آئی تھنک ڈیلی پوسٹنگ, کیپ یور فیڈ الائیو. آپ روز کچھ نہ کچھ پوسٹ کرتے رہو, آپ ہیش ٹیگز یوز کرو اچھے, اور انگیجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایوری ڈے آپ کی پروفائل پہ کچھ نیا آ رہا ہے. یو آر پوسٹنگ اسٹوریز, یو آر پوسٹنگ فیڈ, کچھ نہ کچھ, تو آپ کا ایکٹیو رہنا اس سب سے زیادہ ضروری. سو اب انگیجمنٹ تھوڑا سا ٹریکی ہو جاتا ہے نا, بیکاز اب کانٹینٹ روزانہ ڈالنا ہے, اب نہیں ہے کوئی آئیڈیا نہیں آ رہا کیا ڈالنا ہے, تو اب کیا کچھ بھی ڈال دیں گے. یہی تو بات ہے کہ لوگ کچھ بھی تو دیکھ لیتے ہیں, لیکن ڈو سم تھنگ پروڈکٹیو, اور پھر ڈیلی بیسس پہ آپ کا کچھ نہ کچھ پوسٹ کرتے بفور یو اسٹارٹ دس. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو, آپ تبھی اس چیز کو چلا سکتے ہو. اف یو ناٹ انٹو اٹ, یا آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہی نہیں ہے کہ آپ کانٹینٹ کس چیز پہ بنا رہے ہو, تو اٹس گونا بی ڈیفیکلٹ فار یو. تو پہلے تو یہ آپ پہلے جان لو گے آپ کس چیز میں یو آر گڈ, وٹ یو کین ڈو, اینڈ دین اسٹارٹ پوسٹنگ ایوری ڈے. امپورٹنٹ ہے کیونکہ زیادہ تر جو کنٹینٹ کریٹرز ہیں ان کو پتہ نہیں ہے انہوں نے کنٹینٹ کریشن کرنی کس طرف ہے. دے آر جسٹ پوسٹنگ اپنی بیڈ سے اٹھے ہیں, بیڈ میں بنا رہے ہیں, باتھ روم چلے گئے, باتھ روم میں بھی بنا رہے ہیں, تو وہ اٹس ناٹ کہ جسٹ ایسے ہی سب کچھ. اگر یہ کوئی کام ہے تو اس کو وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہاں بنا رہے ہیں. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اچھی انڈسٹری لوگوں کو کانٹینٹ کریشن کرنی ہے. موٹیویشن بھی آپ نے بتا دی, سارا سب کچھ بتا دیا, اس حوالے سے کافی زیادہ ہے. اور اوور آل آپ نے انوائرمنٹ اور ان چیزوں پہ کافی دیا. آئی تھنک بڑا انفارمیٹیو اور یہ چیزیں رہی ہیں, اور اس میں کافی کچھ جو آڈینس ہے ان کو پتا چلے گا کہ سارا کچھ دیکھنے میں بڑا فیسینیٹنگ لگتا ہے, بٹ ریئل ورلڈ ہے کیا, اور انسان کس پروسیس میں. اور سوشل میڈیا کا سب سے بڑا یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ جب کیا کہتے ہیں دیکھ رہا ہوتا ہے نا سوشل میڈیا پہ, تو لگتا ہے اس کی لائف بڑے مزے کی ہے. بٹ یہ ہے کہ ایسے آپ کے بھی انفلوئنسر دیکھ رہے ہوں گے, جو بندے آپ سے انفلوئنسر وہ کہتے ہوں گے لائف بڑی مزے کی ہے, یہ ہے سب کچھ, بٹ انسان کے پیچھے جو ہے نا بڑے دکھ درد ہوتے ہیں. وہ جب کیمرے کے سامنے آ کے مسکرا رہا تھا, وہ کیا وہ ایک تو پنجابی کی وہ کہاوت ہے کہ جی ہسدیاں چہرے ہیں, تو مطلب ہے کہ انہوں نے جو ہے نا پرابلم نال ڈیل نہیں کرنا. اس کا مطلب ہے انہوں پرابلم نال ڈیل کرنا آ جاتا ہے. کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں. ایسے یہ فیکٹ ہے, بیکاز ایسے میسیجز آتے ہیں یہ, اور اس طرح لوگ جو دیکھنے والے جو باہر سے دیکھنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ یار کتنی ہیپننگ لائف ہے, ہر جگہ پہنچی ہوتی ہے, ہر جگہ جاتی ہے, فری میں پیسے بھی مل رہے ہیں. انفیکٹ وہ لوگ جو پہلے انہی چیزوں پہ باتیں کرتے تھے کہ یہ تو ایسی ہے, یہ کام کریے, آج وہی لوگ میرے سے فیور مانگ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے لیے کر دو یار, اس کو یہ کہہ دو, ایک اسٹوری اپلوڈ کر دو. تو یہ بھی ٹائم کے ساتھ آیا ہے. اٹس گڈ, آئی ریئلی وانٹ کہ لوگوں کو یہ ایکسپوجر ہو کہ یہ کوئی برا کام نہیں ہے, یہ کوئی فحاشی نہیں کر رہے ہم, ایک عزت دار کام ہے. مجھے اتنا اچھا لگتا ہے دیکھیں ایسی عورتیں جو شادی شدہ ہیں, ان کے ہسبینڈ ساتھ کر رہے ہیں, ان کے
सपोर्टिव होते हैं, ये चीज। बट हमने ये भी किस्सा सुना है कि हस्बैंड साथ कर रहे हैं फिर उनकी डाइवोर्स भी होगी, इसका इम्पैक्ट भी बहुत होता है। देखें आप जब दोनों कर रहे हैं सोशल इम्पैक्ट आता है, आपकी लाइफ पब्लिक हो जाती है, जब पब्लिक होती है डिफरेंट किस्म के कमेंट्स आते हैं, आपके रिलेशन में जो है ना वो बेसिकली दरार होना शुरू हो जाती है। इट्स नॉट अ इजी थिंग टू हैंडल। फेम हैंडल दिखने में बड़ा अच्छा लगता है बट फेम हैंडल करना इट्स नॉट अ इजी थिंग to do. I agree with that. और ये बहुत फैक्ट की बात आपने सही कही है कि लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, छोड़ देते हैं, which I think ऐसा होना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये कि खैर हाँ, पहला ऐसा कोई काम करने से पहले दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और अगर उस अंडरस्टैंडिंग में दोनों की अंडरस्टैंडिंग में वो काम शुरू हो रहा है तो उसके बाद वही बात है कि अगर आप एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो, आपको एक चीज सामने है, यू आर सपोर्टिव एक दूसरे के साथ हर चीज में, तो फिर लोग क्या कह रहे हैं इससे कोई बकवास से कोई बात नहीं बनती है। मैंने मतलब ये चीज देख ली है और सीख ली है इन 4 years में that I've shifted over here। लोग क्या कहेंगे से जब तक आप अपना दिमाग बंद नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं कर सकते। मैंने इस चीज से अपने आप को इतना खराब किया। रोक दिए बस। मुझे तो लगता है मुझे भी आप रोक रहे हैं इस तरह की बातें करके कि आपका क्या ख्याल है कि आपको क्या चीज सबसे ज्यादा रोकती है कि लोग क्या कहेंगे, इससे आपको फर्क पड़ता है? मुझे नहीं पड़ता। तो आप एक ही आपको क्या लगता है कि लोगों को किस चीज से इस इशू से निकलने में किस तरह हेल्प होती है कि लोग जब ये सोच रहे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे तो क्या उनको सोचना चाहिए so that they don't think about this? यार मेरी बात है इसमें तो सोचने वाली कोई बात है ही नहीं कि लोग क्या कहेंगे। इस चीज ने जितनी जिंदगियां तबाह कर दी हैं, इट्स रियली बैड एंड यू स्टार्टेड फ्रॉम योरसेल्फ। आई थिंक आप किसी को इस चीज पे नहीं कह सकते हो कुछ भी। मैं जब यहाँ आई थी तो ये चीजें मेरे दिमाग में थी, मुझे बहुत बॉदर करती थी कि मेरी बेटी को कोई कुछ कह देगा या मुझे इस तरह से कह रहे हैं, इस तरह के कमेंट्स दे रहे हैं, क्यों हो रहा है, मैं जी इस तरह के कपड़े पहन रही हूँ, ना पहनूं तो अच्छा है, ये चीजें चल रही थी। बट इन सब चीजों से जब तक मैंने खुद उनका खात्मा नहीं किया, अपने दिमाग में बात बना के कि नहीं भाई आई नो व्हाट आई एम डूइंग एंड आई नीड टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर्स कि भाई उनको क्या फर्क पड़ रहा है ऐसे, या वो क्यों बोल रहे हैं। लोग आप अच्छा कर रहे हैं तब भी बोलेंगे, आप बुरा कर रहे हैं तब भी बोलेंगे। लोगों का काम है कहना। लोगों का काम है कहना। लोगों का तो काम है कहना, वो कहते रहेंगे। Thank you very much. I think बड़ा interesting था. Thank you very much for your time. No problem at all. I had a great time with you guys. It's good talking about this. Giving me this platform, thank you for that I could speak openly about everything, my personal life, my experiences. I'm really thankful. बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों ने यहाँ तक हमारे कंटेंट को देखा है तो यार आप लोग इसको जरूर शेयर भी करें और हमारे पेज को भी सब्सक्राइब करें। इससे आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के बारे में मालूम होगा, और अगर आपने इस पॉडकास्ट से कुछ सीखा है तो जरूर अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कमेंट्स के जरिए हमें भी बताएं कि आपको क्या बात अच्छी लगी और क्या चीज नहीं अच्छी लगी, वो भी जरूर बताएं, सो दैट हम लोग अपनी अगली पॉडकास्ट में इस चीज का ख्याल रखें और इम्प्रूव कर सकें आपको बेहतर कंटेंट बना के देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।